پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم یہی گفتگو کر رہے تھے جیسے پہلے سوالات اٹھائے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جائے اور دعوت دی گئی، لیکن کل کی جو بریفنگ تھی اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس میں بھی شرکت نہیں کی. مندوخیل صاحب، ہم نے پہلے بھی یہ آپ کے سامنے سوال رکھا، حذیفہ صاحب کے بھی سامنے رکھا، یا پی ٹی آئی کا ہم نے ذکر کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو دعوت نامہ دینا ہی کافی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انگیج بھی کرنا چاہیے، قائل بھی کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حکومت کی طرف سے ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی کو اپنا رویہ دیکھنا چاہیے؟ نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پی ٹی آئی کو اس موقع پہ یقیناً ان کے جو خدشات ہے، ان کا لیڈر جیل میں بند ہے، ان کے خلاف جو مقدمات ہے ان کے کارکنوں کا، اس کے لیے تو ضرور وہ گائے بگائے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر ٹاک شو میں. یہ ان کا بنیادی حق ہے. مگر جہاں قومی مسئلہ آ جائے وہاں ان کو اس چیز کو سب کو ایک طرف رکھے. اور بلکہ تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا ایک شو میں تو یہاں تک کہا ہے کہ جو سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے تو باقاعدہ عمران خان صاحب کو پیرول پہ رعایت کر کے، کہ ان قانون میں گنجائش ہے، پیرول کے ذریعے ان کو رعایت کر کے اور اس کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ ان پٹ لینا چاہیے. اور اس وجہ سے بھی لینا چاہیے سیاست سے بالاتر ہو کے کہ وہ کیا سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں، وہ کیا سوچتا ہے پاکستان کی جو خطرات ہے، کیونکہ آئے دن جو دھمکیاں دے رہی. کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی میرے کان ترس گئے، بلکہ آنکھیں ترس گئی یہ بات سننے کو اور دیکھنے کو، کہ میں نے کوئی نواز شریف صاحب کی مودی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی ہے. مریم نواز صاحبہ کی میں نے ایک تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا پاک فوج کے ساتھ ہے، مگر یہ نہیں بولا کہ مودی جو ہے نا وہ پاکستان دشمن ہے، دہشت گرد ہے اور وہ گجرات ہے. تو ایسے کوئی الفاظ جو بلاول بھٹو صاحب مسلسل استعمال کرتے وہ میں نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے منہ سے نہیں سنے ہیں. تو شاید وہ جو مودی کے 500 افراد میں مل کے اور نواز شریف کے سالگرہ پہ جو آئے تھے لاہور غالباً وہی یاد تازہ کرے، دوستی کرے یا کیا کرے. بہرحال میں کہتا ہوں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو کھلم کھلا نہ صرف بھارت بلکہ مودی کی دہشت گردی کے خلاف ان کو ضرور بات کرنی چاہیے. تو شاہد کھٹک صاحب، اب آپ سے پہلے حذیفہ رحمان بھی ساتھ تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو دعوت دی جائے، انگیج کیا جائے، لیکن ہم نے دعوت دی. کل انہوں نے قومی ایک ایشو تھا اس پر بھی کوئی تعاون نہیں کیا، اجلاس میں شرکت نہیں کی. یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا پی ٹی آئی کو کہ شرکت نہیں کرنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ بہت سے ایسے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اپوزیشن شاید آپ کے ساتھ نہ بیٹھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم جی اس ملک کی خود مختاری کی یا مودی یا جو اس ٹائم انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی پھر کہیں گے کہ جی ہاں اس سے پہلے تو ہم نہیں سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں. دیکھیں پاکستان ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے. جو بھی باہر سے کوئی بھی جارحیت کرے گا ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے. ہم اس ایشو میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کی ذات کے ساتھ نہیں کھڑے. اور دوسری چیز میں بالکل مندوخیل صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ ویپن کے ذریعے آج کل جنگیں لڑتے ہیں. ماڈرن ایرا ہے، جنگیں مختلف طریقے سے لڑی جاتی ہیں. دیکھیں پانی جو انہوں نے بند کیا، اس سے آج تو شاید اس کا امپیکٹ نہ ہو، لیکن اگلے 2-3 سال بعد جب آپ کا پنجاب بنجر ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا لاس کیا پاکستان نے. دیکھیں مودی سرکار یا انڈیا جنگ کرے نہ کرے، پانی کی ایشو کے اوپر ہم نے سٹینڈ لینا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جنگ لڑنی ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. وہ تو اس میں پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوگی، جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے واپس بھی کروا دیا فیصلہ. نہیں وہ تو میں سندھ معاہدے کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا اس ٹائم ہمارے جو دریا بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے مندوخیل صاحب نے کہا کہ اصل میں ان کی کاروباری دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، شادیوں میں آتے ہیں، نان پکوڑے اور آپس میں پائے وغیرہ بھی کھاتے ہیں. دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں قوموں کو لیڈ کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو امید دیتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کی جنگی ایشوز کے اوپر بھی دلیری کے ساتھ دنیا کو فیس کرے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بیانیہ چلے پوری دنیا میں. دیکھیں پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا، یہاں پہ اٹیکس ہوا بالا کوٹ میں اور ہمارے 2-3 درخت انہوں نے گرائے. جواباً ہم نے ان کے 2 جٹ طیارے گرائے اور ان کا ہم نے وہ قیدی کیا پائلٹ. اور پھر پوری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ جی دیکھیں یہ ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا ہے. کس طریقے سے ہم نے ان کو واپس کیا. انڈیا کو ہم نے بیک فوٹ پہ رکھا. ابھی ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے، اس کی ٹویٹ آئی تقریباً 5-6 ملین
पूरी दुनिया ने उसको देखा, पूरी दुनिया में मोदी और उसका जो आरएसएस आइडियोलॉजी है उसको इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया। जब आप कौमी लीडर को जेल में रखेंगे, देखिए बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में भी यही हुआ था। बंगाल जब बांग्लादेश बना उस टाइम भी एक पॉपुलर पॉलिटिकल जमात जिसका लीडर था शेख मुजीब, उसको जब दीवार के साथ लगाया गया, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। देखिए ये ऐसे मौके होते हैं कि इन मौकों के ऊपर आपने कौम को इकट्ठा करना होता है। आपका क्या मुतालबा है जो मंदोखिल साहब बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करूंगा। देखिए इमरान खान साहब को उसकी जात को तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसकी जात को तो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन फायदा किसका होगा? इस मुल्क का होगा। मोदी को अगर उसकी जुबान में कोई जवाब दे सकता है तो उसका नाम इमरान खान है, कोई दूसरा लीडर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके ना कारोबारी ताल्लुकात है। कश्मीर की इशू के ऊपर आपने देखा कि पूरी दुनिया में उस पे यूएन पे जो इमरान खान साहब ने तकरीर की, या ओआईसी हमने 4-5 इजलास तलब कराया अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस टाइम हमें पूरी दुनिया में अपने बयानियों को फरोग देने के लिए इमरान खान की जरूरत है कि वो इंडिया को एक्सपोज करे पूरी दुनिया में। क्या होना चाहिए फिर? इमरान खान को रिहा करे। कौन सा उसने 302 के मर्डर किए, सारे पॉलिटिकल केसेस हैं उसके, क्या किया है उन्होंने? और जितनी भी केसेस है, एक अगर इमरान खान साहब के केसेस में दम होता ना, या जो इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाए हैं, तो इनको 26 में तरमीम ना करनी पड़ती, इनको जजेस ना मैनेज करने पड़ते, इनको अदलिया ना मैनेज करना पड़ता। आज अदलिया में किस लिए इन्होंने जजेस बिठाए? सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं। लेकिन आप नहीं समझते जो मंदोखिल साहब बात कर रहे हैं, तो खान साहब को पे रोल पर रिहा करने के हवाले से या इजलास में शिरकत के हवाले से पीटीआई को फिर हुकूमत से कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब से ये मशावरत करेंगे इस इशू के ऊपर, इमरान खान साहब इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने पुलवामा के इंसिडेंट को जिस तरीके से डील किया है वो एग्जाम्पल पड़ी आपके सामने। तो अगर इमरान खान साहब मुल्क के लिए, जिधर पाकिस्तान की बात आएगी ना, उधर इमरान खान साहब अपने साथ किए हुए मजालिम, अपने साथ वो चीजें जो है वो बैक पे रख देंगे पाकिस्तान के लिए। देखिए इमरान खान साहब पॉलिटिक्स, सियासत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जिधर पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, खान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो मंदोखिल साहब, इस वक्त जैसे हमने ये कैनाल्स का जिक्र किया, पहले भी किया और अभी भी हमने जिक्र किया बीच में, तो आप समझते हैं कि ये कैनाल्स के मामले को लेकर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुस्लिम लीग नून के साथ ख़त्म हो गए, या अभी भी बजट तजावीज़ के हवाले से या पीएसडीपी के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? जी बिल्कुल बरकरार है। बहुत सारे मुतालबात है, बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि ये जो कैनाल वाला इशू आ गया था ना, तो सारे जो मसले थे वो हमने एक तरफ रखे। देखिए मैं आपको दोबारा, अगर आपको 1 मिनट देंगे, मैं आपको गिनवा दूंगा। जहाँ पंजाब में हमारे MNA MPA है, उनको वो उन अफसरान को लगाए गए जो एंटी पीपल्स पार्टी है। हमने ये नहीं कहा हमारी चॉइस का लगाओ, हमने कहा न्यूट्रल लोगों को लगाओ जो कम से कम सही ब्यूरोक्रेट हो। उसके बाद शहबाज शरीफ भागता हुआ कराची आता है। यहाँ पे मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल का एक ही हल्का है। यहाँ KFI मनसूबा हमने बनाया था, शहबाज शरीफ साहब ने ऐन मौके पे इनकार कर दिए पैसे देने से। उसके बाद वो कराची आते हैं पिकनिक बनाने के लिए और 1 टका देने को तैयार नहीं है सिंध कराची को। उसके बाद अगर मैं मोटरवे की बात कर रहा हूँ, पूरा सिंध में 1 मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में 1 मोटरवे नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, बाकी सूबे में कोई मोटरवे नहीं है। यहाँ पंजाब में हर जिले को उन्होंने मोटरवे दिए। जो जरदारी साहब ने CPEC मंजूर करा है उसकी 95% फंड तो उन्होंने पंजाब में लगा ली है, तो वो ग्वादर करोड़ तो वैसे के वैसे ही है। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें, सिंध में सैलाब ज़दगान की जो फंड है उसकी हम बात कर रहे हैं। K4 पानी का मंसूबा है, 25 साल से इल्तवा का शिकार है, वफाकी हुकूमत अपने हिस्से का पैसे नहीं दे रहे। तो बहुत सारे इशू है जो अभी हमारी पेंडिंग है, लेकिन कैनाल वाला इशू जो है ना वो फिलहाल तो हल हो गया, लेकिन आगे जाके उनकी क्या नियत होती है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मंदोखिल साहब, एक सवाल मैं ये ज़रूर करूंगा, आपसे पहले भी हुआ होगा कि मुख्तलिफ, जैसे आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, इन तमाम, वो मोटरवेज हो, PSDP हो या ये कैनाल्स का मामला हो, पीपल्स पार्टी ने एक धमकी ज़रूर दी थी कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। तो पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक ये भी सवालात होते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये सवाल हमने सुने हैं कि पीपल्स पार्टी की फिर मजबूरियाँ क्या हैं कि वो बात तो करती है लेकिन अलग नहीं होती। नहीं, आप कमाल की बात करते हो। जब पीपल्स पार्टी ने ये धमकी दी है कि बिलावल भुट्टो साहब में, मैं उस जलसे में मौजूद था हैदराबाद वाले में, उन्होंने कहा कि अगर ये कैनाल वाले मसले पे ये बजिद रहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आवाम के साथ हूँ। तो वो तो मुतालबा हमारा पूरा हो गया। तो आप किस तरह कहेंगे हुकूमत से अलग हो जाए? हुकूमत में तो हम वैसे नहीं है, हम तो हुकूमत की सपोर्ट है जो उसको हमने तादाद पूरी करके दी है। बाकी जो आईनी ओहदे हमारे पास है, तो कोई इख्तियार ही नहीं है।
ہاں مندوقیل صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں. ایک میں آپ کو ضرور یاد دلاؤں گا، آپ کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو حکومت بنتے وقت آپ کا معاہدہ ہوا تھا، جو 12 نکات تھے. تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، آپ کے ان مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا. پی ایس ڈی پی کا جس جلسے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے اسی جلسے میں یہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے تو ہم شاید حکومت سے الگ ہو جائیں اور بجٹ میں ووٹ بھی نہیں کریں گے. یہ بجٹ تو ابھی باقی ہے نا، ابھی آپ اتنے جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو 5 مئی چل رہا ہے آج، تو بجٹ میں تو ابھی دن ہے. اور پھر جو کینال کا ایشو تو وہ تو ہم نے حکومت کی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا نا، یہ تو ہم مان لے بات. جہاں بلاول بھٹو صاحب نے لاڑکانہ سر، وہ میں پنجاب کے مطالبات مندوقیل صاحب دیکھیں، باقی جو پنجاب کے مطالبات ہیں وہ کمیٹی بنی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، 2-3 میٹنگ ہو چکی ہے. تو اگر نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنی باتوں پہ تو قائم ہے، لیکن آپ اس بات کو اپریشیٹ تو کریں. جہاں انہوں نے 12 لاکھ ایکڑ نہ جانے کس کو الاٹ کیے چولستان میں، جہاں انہوں نے کھربوں روپے لیے چولستان کے نام پہ، جہاں انہوں نے پنجاب کی پانی کو پختونخوا کا، بلوچستان کا، سندھ کا پانی کاٹ کر کے چولستان میں جو نا وہ پتہ نہیں کیا جنت بنانے کا پروگرام بنا رہے تھے، وہ تو منصوبہ ہم نے جو انکار کر دی، ہم نے جو اس کو دھمکی دی تھی، وہ تو ہمارے کام آ گئی ہے نا. اب کیوں نہیں مان رہے بات؟ مندوقیل صاحب، کھٹک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی پلیز. مندوقیل صاحب، کون بنا رہے تھے یہ بنا کون رہا تھا ویسے؟ کمپنی کا نام کیا ہے؟ یہ آپ میرے زبان سے کیوں کہلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتا دیں، نام لے لینا. افتتاح کس نے کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی میرا خیال ہے. کوئی پی پی دیکھیں، پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو بات بھی ہے، دیکھیں میرا اور خٹک صاحب، کون پاکستانی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا چپا چپا سرسبز ہو؟ میرے بلوچستان کے جو پتریلا پہاڑ ہے وہ بھی سرسبز ہو، میرے میرپور خاص بھی سرسبز ہو، میرے چولستان بھی سرسبز ہو، میرے بلوچستان بھی سرسبز. کون نہیں چاہے گا؟ لیکن کسی کا سر کاٹ کے آپ اس کو سرسبز بنانے کا جو پلان بنا رہے وہ تو ہم نہیں بنا دیں گے. آپ دیکھ رہے پورا سندھ کھڑا ہو گیا، پورا کا پورا ایک، چاہے پیپلز پارٹی کا تھا یا نہیں تھا، وہ سندھ کا کھڑا ہو گیا ہے نا. حکومت کو گھٹنے میں ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے. باقی جو پلان ہے جو ہے آگے دیکھا جائے گا. فی الحال تو ہم نے وہ چیز واپس لی، ہم نے وہ لیٹر بھی واپس کرا دیے، ہم نے فنڈ بھی نہیں رکھنے دیے، ہم نے جو اس کی ارسا کا لیٹر تھا وہ بھی کینسل کرا دیے. تو ہم نے تو اپنے مطالبات منوا لیے. آگے جب یہ کریں گے پھر بجٹ بالکل ٹھیک ہے، ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن اب خٹک صاحب، جو آپ کی پارٹی کے اندر وقتاً بوقتاً خبریں آتی ہیں اختلافات کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں احتساب کی بات ہوتی ہے، اسپیکر قومی جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کی بات آتی ہے، جھگڑا صاحب کی بات آتی ہے، تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو دوسروں کے احتساب کی بات کر رہی تھی، پارٹی کے اندر تو کرپشن کے الزامات ان کے اپنے رہنماؤں پہ رہے ہیں، وہاں پر کمیٹی بنی ہوئی ہے. اختلافات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ میں ویسے پہلے مندوقیل صاحب کو ایک جواب بھی دینا چاہتا ہوں اور ان کو میں الرٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ہماری تحریک انصاف کے حصے کی بنتی ہے، جتنے ہم نے قومی اسمبلی میں سیٹیں جیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ کوئی ریویو وغیرہ کنٹمپٹ کے لیے ہم گئے تھے. لیکن لگتا یہی ہے بظاہر جو ابھی عدلیہ کا جو حال ہے اس ٹائم، تو وہ میرے خیال میں حکومت کو ہی ملنے والی ہے، جو مجھے لگتا ہے اس ٹائم. تو اگر وہ ان کو مل گئی نا تو پیپل پارٹی جو ہے یہ ایرلیونٹ ہو جائے گی اس پورے سسٹم میں. اس کے بعد یہ دوبارہ یہ کینال والا یہ ساری وارداتیں جو ہے جو اس کے بعد ڈالیں گے. فی الحال انہوں نے شاید پوسٹپون کیا ہو، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تحریک انصاف اور وہاں پہ جو سندھ میں جو مقامی جماعتیں ہیں انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا اس ایشو کے اوپر، اور آصف علی زرداری نے تو سائن کر دیا تھا اس کی اپروول میں. اور رہی بات تحریک انصاف کے حوالے سے، دیکھیں ہماری بہت بڑی جماعت ہے، سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، پوری کے پوری پاکستان کی سب سے مقبول ترین اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ تحریک انصاف ہے. تو دیکھیں اتنی بڑی جماعت ہے تو اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ ہماری جماعت میں کمپٹیشن ہے. کوشش ہر بندہ کرتا ہے کہ میں اس تحریک کے لیے اپنا رول پلے کروں، پبلک میں میری ایکسیپٹنس آئے، مجھے پاپولیرٹی ملے، اور قوم جو ہے وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کرتی ہے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں عمران خان کے لیے رول پلے کروں گا اتنے مجھ سے لوگ محبت کریں گے. دیکھیں خود احتساب دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ خود احتسابی کا عمل خود کریں، بجائے اس کے آپ کسی اور کو موقع دیں. اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں تو اگر ہماری اپنی جماعت سے بھی کوئی بولتا ہے تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں ان چیزوں کے. واحد پولیٹیکل جماعت حکومت ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی کہ انہوں نے کرپشن
اور ان چیزوں کی کو سٹاپ کرنے کے لیے خود ہی کمیٹی بنائی ہے. اس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. ہم خود سے اپنی احتسابی بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو وہ لیڈر ہیں کہ جس نے سینٹ میں 25 MPs کو نکال دیا تھا. اسی طرح ہم نے ماضی میں ہم نے منسٹرز کو بھی نکالا تھا, عہدوں سے فارغ کیا تھا. جہاں پہ بھی دیکھیں کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب کا جو وہ ہے زیرو ٹالرنس ہے. اگر وہ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگوں کو خفا کر سکتے ہیں اس معاملے میں, تو وہ اس معاملے لیکن پھر 26ویں ترمیم میں بھی تو آپ کے کچھ لوگ تھے نا, جس کا آپ نے خود پی ٹی آئی نے نام بھی لیا تھا, تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں ابھی ایک یہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ تو ان کی شکلیں تو عیاں ہیں. جنہوں نے مطلب بیک ڈور پہ ملے ہوئے تھے, ووٹ ڈالنے نہیں آئے یا ان کی ضرورت نہیں پڑی, تو دیکھیں تمام جو فائنڈنگز تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی ہیں. وہ چونکہ جیل میں ہیں تو وہ جب باہر آئیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب خٹک صاحب, ایک تو آپ نے وہ جو زرداری صاحب کی سگنیچر کی بات کی وہ بھی ہم بات کریں گے مندو کھیل صاحب سے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئین کے مطابق صدر صاحب کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. اور یہ جو مخصوص نشستوں والی آپ نے بات کی, یہ بھی پوائنٹ ہم مندو کھیل صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں.